السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے ذکر کر رہے تھے ان اعمال کا جو انسان کو جہنم میں لے کر جانے والے ہیں۔ تقریباً 9 اعمال کا ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا۔ نمبر 10ویں چیز جو انسان کو جہنم میں لے کر جانے والی ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ 10ویں نمبر پر وہ لوگ جو جہنم میں جائیں گے وہ اس امت کے وہ علماء ہوں گے جو بے عمل علماء ہوں گے، وہ خطبہ ہوں گے، وہ مقررین ہوں گے، وہ دین کی باتیں بتانے والے ہوں گے جو اپنی کہی گئی باتوں پر خود عمل کرنے والے نہیں ہوں گے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، فرماتے ہیں، یہ صحیح ابن حبان اور بیہقی کی روایت ہے اور علامہ البانی نے صحیح الترغیب میں اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، رأیت لیلۃ اسری بی، جس رات مجھے معراج پہ لے کے جایا گیا، میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو کہ ان کی زبانیں جہنم کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں، آگ کی کینچیوں سے ان کی زبانیں کاٹی جا رہی ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا، ہؤلاء الخطباء من امتی کا، اے اللہ کے نبی، یہ آپ کی امت کے خطباء ہیں، یہ آپ کی امت کے مقررین ہیں، یہ آپ کی امت کے واعظین ہیں، نصیحت کرنے والے ہیں۔ الذین یأمرون الناس بالبر وینسون انفسهم، یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں لوگوں کو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ وہم یتلون الکتاب، اور جبکہ یہ خود کتاب پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ افلا یعقلون، اتنی بڑی کم عقلی اور بے وقوفی کا کام کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو نیکیوں کا حکم دے اور خود اس کے اوپر عمل پیرا نہ ہو۔ یہ انسان کو جہنم میں لے کر جانے والی چیز ہے۔ ایک اور حدیث پاک دیکھیے، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یجاء بالرجل یوم القیامۃ، قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، فتندلق اقطابہ، اس کی اکڑیاں نکلی ہوں گی، فیدور کما یدور الحمار برحاہ، وہ چکر لگائے گا، گھومے گا جیسے گدھا چکی کے ارد گرد چکر لگاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنمی اس کے پاس آئیں گے، جہنمی فیجتمع اہل النار علیہ، جہنمی وہاں پہ جمع ہو جائیں گے اور جہنمی اس سے کہیں گے، ای فلانو، اے فلاں آدمی، الست کنت تأمر بالمعروف وتنہی عن المنکر، تم تو دنیا میں نیکیوں کا حکم دینے والے، برائیوں سے روکنے والے بہت بڑے واعظ، بہت بڑے خطیب، بہت بڑے مقرر تھے، تمہارا یہ حال ہے، تم کیوں جہنم میں چلے آئے؟ تو وہ خطیب، وہ واعظ، وہ نصیحت کرنے والا جواب دے گا، بلا، بالکل صحیح کہہ رہے ہو، میں واقعی میں بہت بڑا مقرر تھا، خطیب تھا، واعظ تھا، میں نیکیوں کا حکم دیتا تھا، ولا آتیہ، لیکن خود وہ نیکی نہیں کرتا تھا، وانہی عن المنکر، میں برائیوں سے روکا کرتا تھا، وآتیہ، اور خود وہ برائی کر ڈالتا تھا۔ ناظرین کرام، اس سے پتہ چلا کہ قول و عمل کا تضاد، انسان کی کتھنی اور کرنی کا فرق، یہ بھی انسان کو جہنم میں لے کر جانے والا ہے۔ نمبر 11ویں چیز جو انسان کو جہنم میں لے کر جانے والی ہے محترم ناظرین، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنا۔ اللہ رب العالمین سورہ انعام میں فرماتا ہے، وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اے نبی آپ ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے جنہوں نے اپنے دین کو ہنسی مذاق بنا رکھا ہے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ وَذَكِّرْ بِهِ قَبْلَ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، اے نبی اس قرآن کے ذریعے آپ نصیحت دیجئے، اس قرآن کے ذریعے آپ تذکیر کا کام کیجئے، سمجھانے کا کام کیجئے، اس سے پہلے کہ ہر نفس کو اس کے کرتوت کا مزہ چکھنا پڑ جائے، اپنے عمل کی وجہ سے وہ پھنس جائے، اپنے عمل کی وجہ سے اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جائے۔ قرآن حکیم کی یہ آیت بتا رہی ہے محترم ناظرین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کی تکذیب کرنا، اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا، اللہ کی آیتوں کا مذاق بنانا، یہ بھی انسان کو جہنم میں لے کر جانے والا ہے۔ نمبر 12، جہنم میں لے کر جانے والی 12ویں چیز کیا ہے محترم ناظرین کرام؟ اللہ کے کتاب قرآن عظیم کو چھوڑ دینا، قرآن عظیم سے روح گردانی کرنا۔ قرآن جیسی مقدس کتاب جسے اللہ نے ذکر للعالمین کہا ہے، ساری کائنات کے لیے نصیحت بن کر آیا ہے، جس کو رب العالمین نے ھدی للناس کہا ہے، ساری مانوتا کے لیے، ساری انسانیت کے لیے گائیڈنس بن کر آیا ہے، مارگ درشک بن کر آیا ہے، اس کتاب عظیم کو چھوڑ دینا بھی انسان کے لیے جہنم کا موجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے،
فقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قیامت کے دن رسول کہیں گے اے اللہ میری اس قوم نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو پسے پشت ڈال دیا تھا، قرآن کو لپیٹ کر الماری میں رکھ دیا تھا۔ میرے محترم بھائیوں، قرآن کی تلاوت کیجئے، قرآن پر تدبر کیجئے۔ قرآن یہ الماری میں رکھنے کی، الماری کی زینت، طاقوں کی زینت بنانے کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن تو یہ قیامت کے دن ہماری شفاعت کرے گی۔ قرآن کے اوپر عمل کرنے والا قیامت کے دن کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں القرآن شافع مشفع، قرآن شفاعت کرنے والا بھی ہے اور قرآن کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ وماحل مصدق، اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کی تصدیق کی جاتی ہے۔ قرآن ایک سچی کتاب ہے، ایک تصدیق کی جانے والی کتاب ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، جو اس قرآن کو اپنے آگے رکھے گا، یعنی قرآن کی روشنی سے مستفیض ہوگا، قرآن کو اپنا رہبر بنا لے گا، یہ قرآن اس کو جنت میں لے کر جائے گا۔ ومن جعلہ خلفہ، اور جو قرآن کو اپنے پیچھے رکھے گا، یعنی قرآن سے روگردانی کرے گا، قرآن کو چھوڑ دے گا، ساقہ الی النار، تو یہ قرآن جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گا۔ محترم ناظرین کرام، قرآن کریم کی تلاوت کیجئے، اللہ کے اس عظیم تحفے کی قدر کیجئے جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ اس کتاب عظیم کی تلاوت، اس کے اوپر تدبر، اس کا احترام اور اس کے اوپر عمل، یہ اس کا حق ہے۔ اس حق کو فراموش نہ کیجئے ورنہ ہم اللہ رب العالمین کے عذاب کے حقدار ہوں۔ تو یہ 12ویں چیز ہے جو انسان کو جہنم میں لے کر جانے والی ہے۔ نمبر 13، انسان کو جہنم میں لے کر جانے والی 13ویں چیز ہے نماز کا ترک کر دینا، نماز کا چھوڑ دینا، نماز کا ضائع کر دینا، نماز کی پابندی نہ کرنا، یہ بھی انسان کے لیے ہلاکت کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مریم کے اندر فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ رب العالمین اپنے انبیاء کے ذکر کرنے کے بعد، اپنے برگزیدہ رسولوں کا ذکر کرنے کے بعد فرماتا ہے کہ میرے نبیوں کے بعد، میرے رسولوں کے بعد دنیا میں ایسے نالائق لوگ بھی آئے۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، ایسے ناخلف لوگ آئے، ایسے خراب اور برے جانشین آئے، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو برباد کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور شہوتوں کی پیروی کی۔ ناظرین، یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ نماز کا ضائع کرنا اور شہوتوں کی پیروی کرنا یہ لازم و ملزوم ہے۔ جو نماز کو ضائع کرے گا، جو نماز کی پابندی نہیں کرے گا، یقیناً وہ خواہشات کا پیروکار بن جائے گا، خواہشات کے پیچھے بھاگے گا۔ گویا نماز ہمیں خواہشات کو کنٹرول کرنا سکھاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے 21ویں پارے میں فرمایا اُتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِنَ الْکِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، نماز قائم کرو، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز کا اہتمام کیجئے محترم ناظرین، نماز کا ترک کر دینا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جو ناخلف اور نالائق لوگ آئے، جنہوں نے نمازوں کو برباد کیا، شہوتوں اور خواہشات کی پیروی کی، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے، جہنم کی ایک وادی میں جائیں گے۔ قرآن کریم کا 29واں پارہ اٹھائیے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں تم جہنم میں کیسے چلے آئے؟ تم نے کون سی ایسی غلطی کی، تم نے کون سے ایسے گناہ کیے کہ تمہیں جہنم میں آنا پڑا؟ قالوا، تو جہنمی جواب دیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز کا اہتمام نہیں کرتے تھے، ہم نماز سے دور تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم بندوں کے حقوق سے لاپرواہ تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم ہنسی مذاق کرنے والوں کے ساتھ، ہم دین کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ ہم بھی مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو غور کیجئے محترم ناظرین کرام کہ جہنمی اپنے جہنم میں جانے کا سب سے پہلا سبب یہی بیان کریں گے کہ وہ نماز سے دور تھے۔ گویا نماز کا ترک کر دینا، نماز کا چھوڑ دینا، نماز کا ضائع کر دینا، یہ انسان کو جہنم میں لے کے جانے والی چیز ہے۔ نمبر 14، 14ویں چیز
جو انسان کو جہنم میں لے کر جاتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب وضو کرے تو وضو مکمل نہ کرے، وضو کے اعضاء کو چھوڑ دے، وضو کے معاملے میں لاپرواہی کرے۔ ایک حدیث دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ ہم لوگ سفر میں تھے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، راستے میں ایک جگہ ہم لوگوں نے قیام کیا، پڑاؤ ڈالا، تو راستے میں نماز کا ٹائم ہو گیا۔ بعض صحابہ کرام نے جلدی جلدی وضو کیا اور لپک کے جب وہ لوگ وضو کر کے آئے تو ان کی ایڑیاں چمک رہی تھیں، ان کی ایڑیوں کے پاس پانی نہیں پہنچا تھا، ان کی ایڑیاں سوکھی ہوئی تھی، چمک رہی تھی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، ان ایڑیوں کے لیے جہنم کی بربادی ہے۔ غور کیجئے ناظرین، نماز پڑھ رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، مگر ایک اللہ کے رسول کی تعلیم سے تھوڑی سی غفلت ہو رہی ہے، یعنی وضو مکمل طریقے سے نہیں ہو رہا ہے، انسان جہنم کی وعید اللہ کے پیارے نبی سنا رہے ہیں۔ کتنی خطرناک بات ہے، جب ہم وضو بھی کریں تو ہم مکمل وضو کریں، جس کو اسباغ الوضو کہا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی اسی حدیث میں آگے فرماتے اسبغ الوضو، وضو کرو تو مکمل طریقے سے کرو، مکمل وضو کا اہتمام کرو، وضو کے سلسلے میں لاپرواہی مت کرو۔ محترم ناظرین کرام، جہنم میں لے کر جانے والی 15ویں چیز زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنا ہے۔ ہر وہ انسان جس کے پاس اتنا مال ہو جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اور اس مال کے اوپر سال گزر گیا ہو تو ایسا انسان صاحب نصاب ہے اور اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ مال کے اوپر، سونا کے اوپر، چاندی کے اوپر، زیورات کے اوپر، دولت کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے اور آدمی زکوٰۃ نہ دے تو ایسا انسان اللہ رب العالمین کے عذاب کا مزہ چکھنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، خزانہ بناتے ہیں، یعنی ان کی زکوٰۃ نہیں دیتے، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو سونے اور چاندی کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے اے نبی اکرم ان کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دو، دردناک عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا، یہ انہیں بتا دو۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، وہ اپنی تجوریوں میں سونے چاندی جمع کرنے والوں، وہ اپنے گھروں میں دولتیں جمع کرنے والوں اور اس کی زکوٰۃ نہ دینے والوں، اللہ رب العالمین اعلان فرما رہا ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، قیامت کے دن تمہارے زیورات کو، تمہارے سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، ان کے پہلوؤں کو جہنم کی آگ پہ داغا جائے گا، ان کی پیشانیوں کو جہنم کی آگ پر داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو، ان کی پیشانیوں کو اور ان کے چمڑوں کو۔ اللہ فرماتا ہے فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، ان کی پیٹھ کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیشانیوں کو جہنم کی آگ پر ڈالا جائے گا، جہنم کی آگ میں پکایا جائے گا۔ ہَذَا مَا كَنَزْتُمْ، رب العالمین اعلان کرے گا او میرے مال میں زکوٰۃ نہ دینے والو، یہی تو وہ مال ہے جو تم دنیا میں جمع کیا کرتے تھے، فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، جس مال کو تم جمع کر کے زکوٰۃ نہیں دیتے تھے آج اس کا مزہ تم چکھ لو۔ محترم ناظرین کرام، اپنے مال کی صحیح زکوٰۃ نکالیے، مال کی زکوٰۃ نہ دینے والا رب العالمین کے یہاں جہنم کی آگ سے دوچار ہوگا۔ تو محترم ناظرین، یہ ہیں وہ چند چیزیں جو انسان کو جہنم میں لے کر جانے والی ہیں۔ نمبر 16ویں چیز جو انسان کو جہنم میں لے کر جانے والی ہے وہ ہے سود اور بیاج کا کھانا۔ اللہ رب العالمین سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیع کو، کاروبار کو، بزنس کو حلال قرار دیا اور سود اور بیاج کو حرام قرار دیا ہے۔ اب اللہ رب العالمین کی اس نصیحت کے آ جانے کے بعد پہلے کے تو تمام گناہ معاف ہو گئے، لیکن اب اگر دوبارہ کوئی سود اور بیاج کا کام کرے گا، سود اور بیاج کے قریب جائے گا، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ لوگ جو سود اور بیاج کا کاروبار کرنے والے، کھانے والے، کھلانے والے، وہ جہنمی لوگ ہیں، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔
یہ سود اتنا بڑا گناہ ہے محترم ناظرین کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سود کھانے والے پر نہیں بلکہ اس میں ذرا سا بھی سپورٹ کرنے والے پر بھی لعنت کی ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لعن اللہ آکل الربا وموکلہ، اللہ کی لعنت ہو سود کھانے والے پر، وموکلہ کھلانے والے پر، وکاتبہ سود لکھنے والے پر، وشاہدیہ سود کی گواہی دینے والے پر، اور یہ بھی فرمایا آپ نے وَهُمْ سَوَاءٌ، یہ سارے کے سارے برابر ہیں۔ یعنی سود اور بیاج میں سپورٹ کرنے والا بھی اتنا ہی بڑا گنہگار ہے جتنا اس کا کھانے والا ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج مسلمانوں کے معاشرے میں سود اور بیاج کا چلن عام ہے، بہت سارے لوگ سود اور بیاج سے پرہیز نہیں کرتے ہیں۔ وہ غور کریں کتنا بڑا وہ اپنے ذمے وبال پال رہے ہیں اور اللہ رب العالمین کے عذاب کے حقدار ہو رہے ہیں۔ سود اور بیاج یہ انسان کو جہنم میں لے کر جانے والی چیز ہے۔ نمبر 17ویں چیز جو انسان کو جہنم میں لے کر جانے والی ہے محترم ناظرین، اور وہ ہے یتیم کا مال کھانا۔ یتیم جو سماج کا ایک مظلوم طبقہ ہوتا ہے، جس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہو، خاص طور سے باپ کا جس کے انتقال ہو گیا ہو، جس کا کوئی نگراں نہ ہو، کوئی گارجین نہ ہو، اس یتیم بچے کے مال کو ہڑپ جانا یہ بہت انسانیت سے بھی گری ہوئی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیم کے مال کو ظلمن کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں مال نہیں بھر رہے ہیں بلکہ جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ یتیم کا مال کھانے والا یہ یاد رکھے رب العالمین کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے وہ بچ نہیں سکتا ہے۔ جہنم میں لے کر جانے والی 18ویں چیز میرے محترم ناظرین، قتل کرنا۔ کسی نردوش کسی بے گناہ کو قتل کر دینا یہ بھی انسان کو جہنم میں لے کر جانے والی ہے۔ رب العالمین سورہ نساء کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ کسی مومن کی جان لینے والا، جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور رب العالمین کے غضب کا اور لعنت کا حقدار بنے گا، اور اللہ رب العالمین اس کے لیے دردناک عذاب تیار کیے ہوئے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، قتل کرنا، کسی کی ہتیا کرنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے، کسی بے گناہ کو مارنا، کہ یہ بھی انسان کو جہنم میں لے کر جانے والی چیز ہے۔ نمبر 19ویں چیز جو انسان کو جہنم میں لے کر جاتی ہے، خودکشی کرنا، سوسائڈ کرنا، آتم ہتیا کرنا۔ زندگی اللہ کی امانت ہے، ہمیں کوئی اختیار نہیں، ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو خود موت کے گھاٹ اتاریں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، میرے بندو تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنے آپ کو خود قتل نہ کرو، سوسائڈ نہ کرو، خودکشی نہ کرو۔ رب العالمین بڑا رحم والا ہے، اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ رحم کرنا چاہتا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ظُلْمًا وَعُدْوَانًا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ظُلْمًا وَعُدْوَانًا، اور جو ایسا کرے گا، جو خودکشی کرے گا، رب العالمین فرماتا ہے فَسَوْفَ نُصْلِيهِ سَعِيرًا، اسے ہم جہنم میں ڈال دیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو خودکشی کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے اور جہنم میں لے کر جانے والی چیز ہے۔ نمبر 20ویں چیز جو انسان کو جہنم میں لے کر جاتی ہے وہ ہے زنا کرنا۔ زنا کرنا، بدکاری کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، انسان کو جہنم میں لے کر جانے والا ہے۔ سمرہ ابن جندب روایت کرتے ہیں، بخاری شریف کی روایت، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنا ایک خواب بیان کیا، بہت لمبا خواب آپ نے دیکھا تھا۔ اسی خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دیکھا، اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے پیارے نبی جو خواب دیکھتے ہیں آپ کا خواب بھی سچا ہوتا ہے، یعنی آپ نے خواب میں جو کچھ دیکھا وہ بالکل برحق ہے۔ کیا دیکھا آپ نے خواب میں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حتی اتینا علی التنور، ہم لوگوں کا گزر ایک تنور کے پاس سے ہوا، ایک تندور کے پاس سے ہوا۔ فَإِذَا فِيهِ لَغَةٌ وَأَصْوَاتٌ، اس تندور سے چیخنے چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَاطَّلَعْنَا فِيهِ، اس تنور میں
ہم لوگوں نے جھانک کر دیکھا کہ دیکھیں یہ آوازیں کس کی آ رہی ہیں۔ فرماتے فَإِذَا فِيهِ عُرَاتٌ، اس تندور کے اندر ننگے مرد اور عورتیں تھیں، ننگے مرد تھے، ننگی عورتیں تھیں، اور ان کے نیچے سے جہنم کی آگ کے شعلے آ رہے تھے، اور جب وہ شعلے ان کے بدن تک پہنچتے تھے ذو تو وہ چیخنے لگتے تھے، چلانے لگتے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں سے پوچھا ما ہؤلاء، یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتوں نے جواب دیا ہؤلاء الزوانی والزنات، یہ زناکار مرد ہیں، زناکار عورتیں۔ ناظرین کرام، آپ اندازہ لگائیں کہ زنا کرنے والے، بدکاری کرنے والے مردوں اور عورتوں کا کیا حشر ہو رہا ہے۔ رب العالمین کے یہاں جہنم کا کیسا دردناک عذاب ان کو دیا جا رہا ہے۔ تو زنا کرنا بھی یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں جہنم ہی کا نہیں بلکہ جہنم میں ایک خاص قسم کا عذاب زنا کرنے والوں کو دیا جائے گا۔ تو یہ 20 چیزیں ہوئی محترم ناظرین۔ نمبر 21ویں چیز جو انسان کو جہنم میں لے کر جانے والی ہے وہ شراب پینا، شراب کا سیون کرنا، شراب کا استعمال کرنا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کی لعنت ہو شراب پینے والے پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عہد کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے شرابی کے بارے میں یہ عہد کر رکھا ہے ان یسقیہ من طینۃ الخبال، کہ رب العالمین اس کو پیپ اور مواد پلائے گا، اس کو طینۃ الخبال پلائے گا۔ صحابہ نے پوچھا وما طینۃ الخبال، اے اللہ کے رسول یہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا عرق اہل النار، طینۃ الخبال یہ جہنمیوں کا پسینہ ہے، او اسارۃ اہل النار یا جہنمیوں کا پیپ اور مواد ہے۔ دنیا میں شراب پینے والا، دنیا میں نشہ آور چیزیں استعمال کرنے والا جہنمیوں کے پیپ اور مواد کو پیے گا، یہ دردناک عذاب محترم ناظرین اس کو دیا جائے گا۔ محترم ناظرین، 22ویں چیز جو انسان کو جہنم کی آگ میں لے کر جانے والی ہے وہ ہے گانے بجانے کا شوق، میوزک انسٹرومنٹس کا شوق، میوزک کا شوق۔ میوزک کا سننا سنانا بھی انسان کو جہنم میں لے کر جانے والی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 میں فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو لہو الحدیث کو خریدتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی راہوں سے لوگوں کو روکیں اور اللہ کی راہ کا مذاق اڑائیں، اللہ کے دین کا مذاق اڑائیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ میرے محترم ناظرین، آج امت کے حالات آپ دیکھیں، آج امت کے نوجوانوں کی اکثریت جس طریقے سے میوزک کے دل دادا ہے اور میوزک کو سکون کا سبب سمجھتی ہے، کتنے ایسے نوجوان ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ میوزک اور موسیقی سے، گانے بجانے سے ان کے دل کو سکون ملتا ہے۔ جس دل کے اوپر مہر لگ جائے، جو دل ہدایت سے خالی ہو جائے، یقیناً اسی دل کو میوزک اور گانے سے سکون ملے گا۔ ایک ایمان والے کے دل کو تو قرآن کی تلاوت سے سکون ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ایمان والوں کے دلوں کو تو اللہ کے ذکر سے سکون ملا کرتا ہے۔ یہ کون سے دل ہے محترم ناظرین کہ جن دلوں کو گانے اور بجانے سے سکون ملتا ہے؟ تو جہنم میں لے کر جانے والی چیز ہے گانا بجانا اور میوزک کا شوقین ہونا۔ نمبر 23ویں چیز جو انسان کو جہنم میں لے کر جانے والی ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے یہاں بہت کامن ہے، بہت عام طریقے سے رائج ہے۔ انسان کا کپڑا، مرد کا کپڑا ٹخنے کے نیچے ہونا، مرد کی پینٹ، مرد کا پائجامہ اور لنگی ٹخنے کے نیچے ہونا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ما اسفل من الکعبین ففی النار، جو کپڑا ٹخنے کے نیچے ہے وہ جہنم میں جائے گا، یعنی اس کپڑے کے پہننے والا جہنم میں جائے گا۔ محترم ناظرین، ہمارے بہت سارے بھائی جب نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو پینٹ موڑ لیتے ہیں، پائجامہ موڑ لیتے ہیں۔ یہ مانا جاتا ہے کہ بھئی نماز کی حالت میں کپڑا ٹخنے کے اوپر ہونا چاہیے۔ میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ نماز کے تعلق سے خاص طور سے اللہ کے رسول نے کپڑے کو ٹخنے کے اوپر کرنے کا حکم دیا ہو۔ تمام حالات میں مرد کا کپڑا ٹخنے کے اوپر ہی ہونا چاہیے، ٹخنے کے نیچے کپڑے کا کرنا یہ حرام ہے، یہ جہنم میں لے کر جانے والا عمل ہے۔ اور آخری چیز محترم ناظرین، اس کو بیان کر کے ہم آج اپنی گفتگو ختم کریں گے۔ نمبر 24ویں چیز جو انسان کو جہنم میں لے کر جانے والی ہے وہ ہے عورتوں کا بے حیائی اور تبرج اختیار کرنا، عورتوں کا
ایسی پوشاک پہننا جو اسلامی شریعت کے خلاف ہو۔ اللہ کے پیارے نبی کی حدیث ہے، مسلم شریف کے اندر لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا یہ ہے کہ وَنِسَاءٌ کاسیاتٌ عاریاتٌ ممیلاتٌ مائلاتٌ، ایسی عورتیں جہنم میں جائیں گی جو کپڑا پہن کر بھی ننگی ہوں گی، وہ غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی اور خود بھی مائل ہونے والی ہوں گی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخلن الجنہ، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، ولا یجدن ریحہا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ اب ظاہر سی بات ہے جب جنت میں نہیں جائیں گی تو جہنم میں جائیں گی۔ محترم ناظرین، یہ ہیں 24 اعمال اور بھی ہیں، چیزیں اور بھی ہیں، ہم نے مختصراً آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ 24 اعمال بیان کیے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہم ان اعمال سے اپنی حفاظت کریں، اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ یہ ان میں سے کوئی بھی عمل اگر ہم سے سرزد ہوا اور ہم توبہ کیے بغیر دنیا سے چلے گئے تو ہم جہنم کے ایندھن بنیں گے، جہنمی لوگوں میں ہم شامل ہو جائیں گے۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں، رب العالمین ہمیں ان تمام جو 24 اعمال بیان کیے گئے آپ کے سامنے، ان تمام اعمال سے ہمیں اللہ رب العالمین بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، رب العالمین اپنی رضا کے کاموں کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔